الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں دو طرح کی دعوتیں چل رہی ہیں۔ ایک شیطان کی دعوت ہے اور ایک اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا والوں کو دعوت دیتا ہے اچھے کاموں کی طرف، نیک اعمال کی طرف، حقیقت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور شیطان کی جو دعوت ہوتی ہے وہ برائیوں کی طرف ہوتی ہے، عیاشیوں اور فحاشیوں کی طرف ہوتی ہے، ایسے کاموں کی طرف ہوتی ہے جن کو کرنے سے آدمی جہنم میں چلے جائے۔ اور شیطان کو اللہ نے کھلی آزادی دے رکھی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اس کو فرشتوں کی مبارک مجلس سے، جماعت سے نکال دیا اور جہنم رسید کرنا چاہا تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ، قیامت تک مجھ کو مہلت دے دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، قیامت تک تمہارے لیے مہلت ہے۔ تو اس نے اللہ سے کہا کہ میں جس آدم کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت سے ہٹا دیا گیا ہوں، اسی آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جاؤں گا، ایسے کام ان سے کرواؤں گا جن کی وجہ سے وہ جہنم پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو جتنا چاہے کوشش کر لے، لیکن میرے جو خالص بندے ہوں گے،
جن کے دلوں میں خالص ایمان ہوگا، خلوص و للہیت کے ساتھ وہ دین پر چلنا چاہیں گے، ان پر تیرا بس نہیں چل پائے گا۔ باقی لوگوں پر چلے گا تو چلے، لیکن میرے جو خاص بندے ہوں گے، ایمان والے بندے جن کے دلوں میں خلوص ہے، للہیت ہے اور میری عبادت وہ کرتے ہیں، ان کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو شیطان نے چونکہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کے سامنے اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انسانوں کو جہنم میں لے جانے والے کاموں تک پہنچاؤں گا اور جہنم لے جاؤں گا۔ اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ جو تیری پیروی کریں گے ان کو بھی اور تجھ کو بھی ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو شیطان نے بھی اس دنیا میں اپنی دعوت چلائی ہوئی ہے، اس کے چیلے انسانوں کی شکل میں بھی دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں۔ شیطان کے شکار بہت سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ شیطان کی پیروی میں 10 قدم آگے رہتے ہیں اور ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ان کی پیروی اور اتباع کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 14 تاریخ کو ویلنٹائنس ڈے کے نام سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی حقیقت پہلے آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ کی وفات کے تقریباً 200-250 سال کے بعد کا قصہ ہے۔ آج سے 1700 سال تقریباً پہلے کا یہ قصہ ہے کہ روم میں، یہ جو ملک روم ہے، بت پرستی تھی، وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں ایک راہب تھا، عبادت گزار، بت پرستی کرنے والا۔ اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر کے نصرانیت کو قبول کر لیا۔ بت پرستی بالکل ختم، نصرانیت کو اس نے قبول کر لیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے ملک کا ایک باشندہ ہے جس نے بت پرستی کو چھوڑ دیا ہے اور نصرانیت کو اس نے قبول کر لیا ہے، دوسرے مذہب میں وہ داخل ہو گیا ہے۔ تو اس نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا اور پھانسی کی تاریخ متعین کر دی کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو جو آخری تاریخ تھی اس میں اس نے کیا کیا، اپنی محبوبہ کو اس نے خط لکھا کہ میں ویلنٹائن ہوں، اس آدمی کا نام خود ہی ویلنٹائن تھا، کہ میں ویلنٹائن ہوں، اب تم سے جدا ہو رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوگا۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہوا آیا۔ بعد میں کیا ہوا، اس آدمی کو پھانسی ہو گئی۔ بعد میں وہ جو ملک روم والے تھے انہوں نے بت پرستش کو چھوڑ کر نصرانیت کو قبول کر لیا تھا۔ نصرانیت کو قبول کرنے کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جس دن اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اس تاریخ کو ان لوگوں نے ایک تیوہار جیسا منایا اور اس آدمی کی یاد میں ہر سال اس تاریخ کو، جس تاریخ میں اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا،
ویلنٹائنس ڈے کے نام سے لوگ یاد کرنے لگے اور اس کا نام دے دیا ویلنٹائنس ڈے، اور بھی 2-3 نام ہسٹری میں ملتے ہیں اس کے۔ تو بہرحال یہ ویلنٹائنس ڈے یہ غیروں کی تہذیب ہے، مسلم دشمن قوموں کی یہ ایک تقریب ہے۔ اس کو معاشقہ کے لیے انہوں نے اس دن کو متعین کیا ہوا کہ جو بھی عاشق ہوگا، معشوقہ ہوگی، وہ دونوں آپس میں اس تاریخ میں ملیں گے اور ایک دوسرے کو لال گلاب پیش کریں گے، لال قسم کی مٹھائی کھلائیں گے اور جو کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ اس پروگرام کا اثر یہ ہوا، اس کو دیکھ کر دوسرے ملک والوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ یورپین کنٹریز میں، امریکہ ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، یہ پروگرام ویلنٹائنس ڈے خوب منانے لگ گئے لوگ، اور آج تک بھی یہ چل رہا ہے۔ کسی جگہ کم ہے، کسی جگہ زیادہ ہے۔ 1969 میں روم کے گورنمنٹ نے پابندی بھی لگائی تھی کہ ویلنٹائن کی یادگار ویلنٹائنس ڈے کو نہیں منایا جائے، یہ غیر قانونی ہے، لیکن ان کے اس اعلان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور آج بھی یہ کام چل رہا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس کام کو اپنایا ہوا۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں خوشی کا دن، اجتماع کا دن، وہ سال میں 2 مرتبہ آتا ہے۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ دونوں عبادت کے دن بھی ہیں اور ساتھ میں خوشی منانے کے دن بھی ہیں۔ ان دنوں میں اپنی خوشی کا اظہار جائز طریقوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کی کھلم کھلا اجازت ہے۔ غیر شرعی طریقے پر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن کچھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں تشریف لائی۔ ان چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک جنگ کے متعلق کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ عید کا دن تھا، عید کی خوشی میں ان لڑکیوں نے کچھ اشعار پڑھ کر کے سنانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب دیکھا کہ بچیاں کچھ اشعار سنا رہی ہیں، خوشی کو ظاہر کر رہے ہیں اپنے الفاظ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے آپ سیدھا اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ان بچیوں کے گنگنانے کو سننا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس طرح کچھ پڑھ کر کے سنا رہی ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام بھی نہیں کرنے دے رہے، حضور کے سامنے آ کر یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ان کو پڑھنے دو، کیونکہ آج عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ تو اسلام میں خوشی منانے کی اجازت ہے، آپسی خوشی کو ظاہر کرنے کی پوری اجازت ہے، لیکن جائز طریقے سے اجازت ہے، ناجائز اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے ہم کوئی کام کریں گے تو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ویلنٹائنس ڈے ہے یہ عیاشی والا دن ہے،
یہ شراب نوشی کا دن ہے، یہ ماں باپ کو خطرے میں ڈالنے والا دن ہے، آگ اور پیٹرول کے اجتماع کا دن ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ ماں باپ کو ہی بلا دیتے ہیں، جنہوں نے ان کو جنم دیا، جن کی وجہ سے ان کا وجود دنیا میں موجود ہے، انہی کو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور زنا تک کر بیٹھتے ہیں۔ اور زنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے زنا کی جو سزا قرآن میں بیان فرمائی ہے، شاید ہی کسی اور جرم کے بارے میں یہ سزا بیان کی ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد جب گواہیوں کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے تو پھر ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اتنا اللہ ناراض ہے، 100 کوڑے ان کو مارنا، زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو۔ اسلامی حکومت مارے گی، میں اور آپ نہیں مار سکتے، اسلامی گورنمنٹ سزا دے گی اور 100 کوڑے مارے گی دونوں کو۔ کہاں مارے گی؟ جیل کے اندر چھپا کر کے نہیں، چہار دیواری کے اندر نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان کو جو سزا دی جائے گی 100 کوڑے کی، اس سزا کو بھرے مجمع میں انجام دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے ان دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان دونوں کو 100 کوڑے مارتے ہوئے تمہارے دل کے اندر رحم نہیں آنا چاہیے، تمہارے دل نرم نہیں پڑنا چاہیے، مارو ضرور۔ کہیں ایسا کہنے لگے ارے نوجوان ہے، کالج میں پڑھ رہے تھے، ایک رات کی بات ہے، غلطی سے اس طرح کر لیا، نہیں، جب شریعت کے اعتبار سے ان کا زنا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ برا کام کیا ہے، گواہیوں کے ساتھ ثبوت ہمیں مل گئی ہے اسلامی حکومت کو، تو پھر وہ 100 کوڑے مارے گی ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل بھی ان کے اوپر رحم نہیں کرنا ہے۔ رحم کرنا ہے تو دل میں ترس آ جائے الگ بات ہے، دل میں ترس کھا لو، دل میں رحم کر لو، لیکن سزا ضرور دینا ہے۔ سزا دینے ہی میں رحم ہے، کوڑے مارنے ہی میں رحم ہے۔ 100 کوڑے مارنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام ضرور کرو، اور آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ کام ضرور کرو۔ مارنا ضرور ہے، اللہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے کئی گنا زیادہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور کھلی جماعت کے سامنے، ایک بڑی مسلمانوں کی جماعت کے سامنے کوڑے مارو، اور تمہارے دل میں ذرا برابر بھی ان کے سلسلے میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ میرا آرڈر ہے، اس کو پورا کرو۔ کیوں پورا کرو؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، کیونکہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں مجھ پر ایمان ہے کہ میرا کوئی بھی حکم مصلحت کے خلاف نہیں ہے، فائدے کے خلاف نہیں ہے۔ جو بھی قرآن کا حکم ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ تم کو پتا نہیں ہے لیکن ہم کو پتا ہے، اس لیے ان کو مارو ضرور۔ اگر نہیں مارو گے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔
قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا کہ تمہارے سامنے فلاں اور فلانی کا یہ عمل گواہوں کے ساتھ ثابت ہوا، لیکن تم نے قدرت ہونے کے باوجود ان کو سزا نہیں دی قرآن کے مطابق، تو لاؤ آج ہمیں حساب دو۔ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے یہ برا کام کیا ہے تو پھر اس کی سزا تو اور زیادہ سخت ہے۔ کیا سزا ہے؟ ان کو رجم کرو، یعنی مسلمانوں کی جماعت ان کو کیا کرے؟ اسلامی حکومت میں پتھر لے کر کے ان کو مارے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ جب پوری گواہی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ان کا یہ برا عمل ثابت ہو جائے تو قاضی صاحب کے فیصلے سے اسلامی حکومت میں یہ کام انجام دیا جائے گا کہ ان کو پتھر سے مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ریوالور سے 1 منٹ میں ان کی جان کو ختم کر دو، یا انجیکشن دے دو، مر جانے والا انجیکشن، یا 1-2 منٹ میں آدمی مر جائے پھانسی پر لٹکا دو۔ نہیں، اللہ نے کہا پوری جماعت کے سامنے یہ کام ہونا ہے اور پتھر لے کر کے مارنا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ زنا سے کس قدر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، زنا اللہ کے یہاں کتنا برا عمل ہے، اور اس عمل کو اس دن میں کیا جاتا ہے ویلنٹائنس ڈے کے دن میں، جس میں ساری دنیا کے اندر ایک خاص طبقہ ملوث ہے۔ ہماری مسلمانوں کی جماعت بھی، مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کام کے اندر شامل ہیں، کوئی تھوڑا سا ملوث ہے، کوئی کچھ زیادہ، کوئی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اس کی بے دینی کے اعتبار سے۔ یہ دن ایسا ہے کہ جس میں بہت سے نوجوانوں نے پہلی مرتبہ شراب پیا ہوگا، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، وہ تاریخ آ گئی، اس پروگرام میں شرکت کے لیے چلا گیا، میں کچھ نہیں کروں گا اس ارادے سے گیا کہ صرف دیکھوں گا یہ پروگرام کیسا کرتے ہیں، ویسے ہی دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن نوجوان وہاں جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ دوسرے جو نوجوان جو شراب کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اس کو بھی ایک پیالی مل جاتی ہے اور یہ بھی پینے لگ جاتا ہے۔ پہلی دفعہ پی رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، لیکن اس کو پینا پڑ جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اس دن پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کبھی لڑکی کو دیکھا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں ہوئی، لیکن اس دن کی نحوست اتنی ہے، اس دن کو اس قدر نوجوانوں نے اپنایا ہوا ہے کہ اس کا اثر ان نوجوانوں تک بھی پہنچ رہا ہے جو نوجوان بیچارے اس کام سے بہت دور ہوتے اور وہ لوگ اس میں ملوث ہو جاتے۔ کوئی گریٹنگ کارڈ دیتا ہے، کوئی فلاور دے دیتا ہے، کوئی کچھ اور کام کرتا ہے۔ تو حالات اس قدر خراب ہیں کہ غیر مسلموں کے دلوں میں ہمارے مسلمان نوجوانوں نے اسلام کے خلاف الزامات کو بٹھایا رکھا ہے۔ یہ جتنے ایسے کام کرنے والے ہیں مسجد میں آتے نہیں، جو آتا ہے وہ ایسا کام کرتا نہیں ہے، اگر کرنے والا ہے اور وہ مسجد میں آیا ہے تو دین کی باتیں سن کر ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ویلنٹائنس ڈے بہت بڑی مصیبت ہے۔ خود غیر مسلم اور عیسائی، نصرانی، جتنے بھی جس ملک نے اس کام کو ایجاد کیا وہاں کے لوگ خود اس سے پریشان ہیں۔ کتنے ماں باپ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں محبت کی خاطر۔ اسلام کے اندر محبت جائز ہے، لیکن کیسی محبت جائز ہے؟ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر کبھی رشتہ داروں میں آنا جانا ہوتا ہے شادی کے موقع پر، یا کسی اور تقریب میں اس گھر کے لوگ اس گھر میں، اس گھر کے لوگ اس گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی لڑکے کی نظر غلطی سے
اپنے کسی رشتہ دار لڑکی پر پڑ گئی، بس اب دل کے اندر کیا ہوا، اس کا خیال آیا کہ یار فلاں کی لڑکی ہے، اچھی ہے، دل میں چھپائے رکھا، کسی سے بتلایا نہیں، اور نہ ہی اس نے اس لڑکی سے کوئی کمیونیکیشن رکھی ہے۔ آج کل کے نوجوان تو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کام چلاتے ہیں۔ اخبارات میں روزانہ اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی اس کام میں ملوث ہیں۔ اولاً تو اسٹوڈنٹس کو موبائل وغیرہ سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر کبھی سخت مجبوری کے درجے میں کسی لڑکے کو موبائل دینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی سادہ موبائل دینا ہے، جس میں بات کرنا کے علاوہ کوئی اور کام نہ چلتا ہو، جس میں کیمرہ نہ ہو، جس میں نیٹ نہ چلے، جس میں کچھ بھی نہ چلے، ایسا فون اسٹوڈنٹ کو دینا چاہیے ضرورت ہو تب، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں، ورنہ اسی میں وہ SMS بھیج کے کام چلا لیتے۔ بہت ہی برا ماحول چل رہا ہے، کتنی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں اس موبائل فون کے ذریعے۔ ہزاروں لاکھوں ویب سائٹس انٹرنیٹ کے اندر موجود ہیں جو غلط کاری سکھاتے ہیں، عیاشیاں سکھاتے ہیں، باقاعدہ کورسز ہیں کہ کس طریقے سے کس دن کو کیسا منایا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لڑکا صبح کتنے بجے اٹھ رہا، کیا کام کر رہا ہے، کالج کتنے بجے گیا، کتنے بجے واپس آیا۔ لڑکی اگر ہے تو اور زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ ہماری مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کوتاہی ہے، ماں باپ کی کوتاہی ہے، وہ ان پر نگرانی نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ایڈمیشن دلوا دیا، ہاسٹل میں جمع کروا دیا یا بڑے کالج میں جمع کروا دیا، گاڑی بھی اس کو دلوا دیے، 50,000 کا موبائل ان کو پکڑوا دیا، جیو نیٹ کا موبائل اس پہ سم ڈال دیا اور سارے کام اس کو پکڑا دیے، اور یہ اپنا کاروبار میں مصروف ہے۔ لڑکی کیا کر رہی ہے، لڑکا کیا کر رہا ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ بعد میں جب زندگی خراب ہو جاتی ہے، زندگی ان کی داغدار بن جاتی ہے، پھر آ کر کے مسجد میں رونا روتے ہیں۔ جب سارا کام ہو گیا تو اب رونا رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے سے ہی سیفٹی پریکاشنز کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو شریعت کے اندر اجازت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لم نرا للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے، نکاح سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی نظر کسی پر پڑ گئی ہے اور وہ خاموش رہا، دل میں چھپا کر کے رکھا، اور یا اپنے گھر والوں سے بتا دیا کہ میں نے فلاں رشتہ دار کے گھر فلاں کو دیکھا ہے، بہتر ہے کہ آپ میرا رشتہ اس سے کر دیں۔ ایک اچھے انداز سے بات کرے اپنے گھر والوں سے، اور اس لڑکی سے بھی کوئی ناجائز رابطہ نہ ہو، فون میں بات چیت بھی نہ ہو، اس سے ملاقات وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، بس وہ ایک نظر کبھی پڑی تھی وہی دماغ میں ہے، اور کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے کہ اس سے شادی ہو جائے، اور ماں باپ سے کہہ رہا ہے یا کسی قریبی رشتہ دار سے درخواست کر رہا ہے کہ میرا رشتہ وہاں کروا دو تو اچھا ہے، تو یہ ایک جائز طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ناجائز طریقوں کو اپنانا کہ لڑکیوں کو لائن لگانے کے لیے ان کے پیچھے پڑے رہنا، SMS بھیجنا، فون کرنا، گفٹ وغیرہ دینا، ایسے جو ڈیز آتے ہیں، ویلنٹائنس ڈے ہے، نیو ایئر ڈیز ہے، اور پتہ نہیں کون سے ڈیز ہیں، ان غیروں کے یہاں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈے رہتا ہے، مدرس ڈے ہے، ویلنٹائنس ڈے ہے، نیو ایئر ڈے ہے، قبرستان ڈے ہے، پتہ نہیں کتنے، ہر ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی برائی۔ مدرس ڈے نام سے ویسے ہی پروگرام انہوں نے بنا لیا، کیونکہ وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اسلام تو کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما
اے ایمان والو سن لو، اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، اف اتنا بھی مت کہو، کسی بات کا وہ حکم دے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ تم سے پوچھنے لگے بار بار، کوئی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، زیادہ عمر ہو گئی ہے، دماغ ان کا خراب ہو گیا ہے، ہوتا ہے اس طرح، تو بار بار پوچھتے ہیں، تو ان کو جواب اچھے انداز میں دینا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے ماں باپ کو جواب دینا ہے اور اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اور ماں باپ نے جس طریقے سے بچپن میں بچے کو رحم کی نگاہ سے دیکھا ہے، بچہ پوچھتا ہے کہ امی سے، امی وہ کیا ہے؟ ماں بولتی ہے بیٹا وہ چمچ ہے، بیٹا وہ چمچ ہے، پھر وہ بیٹا پوچھتا ہے وہ کیا ہے، پھر ماں بولتی ہے کہ وہ فلاں چیز ہے۔ 100 مرتبہ بھی اگر بیٹا پوچھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے، 101 مرتبہ بھی ماں یہی جواب دے گی کہ یہ فلاں چیز ہے، وہ بیزار نہیں ہوتی۔ بچہ پیشاب کر دیتا ہے ماں کے اوپر، ماں کے کھانے میں پیشاب کر دیتا ہے، ماں کے منہ میں بھی پیشاب کر دیتا ہے، ماں ہنستی مسکراتی ہوئی منہ صاف کر کے خاموش ہو جاتی ہے، بیٹے کو کچھ نہیں بولتی۔ میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے کیا کیا ہے، اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہو گئے تو ان کو کیا کیا، ایک دم کنارے میں رکھ دیا، گھر میں بالکل دروازے کے پاس ان کا کمرہ ہے، جہاں پنکھا بھی نہیں ہوگا، جہاں پر مچھر بھی کاٹ رہے ہوں گے، اندر نہیں آنا، کیونکہ وہ اندر آئیں گے ٹی وی نہیں چلا سکتے، ٹی وی چلائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، نوجوان کرکٹ میچ نہیں دیکھ سکتا، ان کو بالکل الگ رکھ دیتے ہیں۔ یا زیادہ ہائیلی ڈیولپڈ لوگ ہیں تو غیروں کی طرح کیا کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی زیادہ خدمت کرو، بوڑھے ماں باپ کو اف تک مت کہو، پیارے انداز میں بات کرو، ان کے سامنے ایک نوکر اور غلام کی طرح اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھو، ان کی زبان سے تمہاری زبان لمبی، ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کہ یہ کبھی پورے سال اپنے ماں باپ کی طرف نہیں دیکھتے، اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیا، سالانہ پاؤنڈز اور ڈالرز وغیرہ دے دیتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے نام کے سب کو اپنے گھر لاتے ہیں، یا وہیں پر جہاں پروگرام وغیرہ کرتے ہیں ماں باپ کو دیکھ لیتے ہیں، خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں، پھر مہینے کا سال بھر کا خرچہ دے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں میں مت چلو۔ یہ سارے کے سارے راستے، غیروں کے تیوہار، غیروں کے دیش، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں، کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں انسان، در حقیقت یہ وہی پرانا دشمن جو چلا ہوا آ رہا ہے شیطان، وہ کروا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ برائیاں مسلمانوں میں داخل ہو جائے اور یہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں۔ دنیا میں شیطان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، کیونکہ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ پہلے ہی جانے والے ہیں ادھر، اگر بچنے والے ہیں تو مسلمان بچنے والے ہیں جہنم سے۔ اس لیے شیطان مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جتنے ڈیز چل کر کے آتے ہیں یہ سارے ڈیز ہمارے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، اس لیے ایسے طریقوں کو بالکل بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو پکڑ کر کے لانا چاہیے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ زنا ہے۔ کسی غیر محرم کو جان بوجھ کر کے دیکھنا یہ کیا ہے، زنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا العینان تزنیان،
آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھ کر کے مزہ لینا یہ آنکھوں کا زنا ہے. کسی غیر محرم کی آواز کو سن کر کے مزہ لینا یہ کانوں کا زنا ہے. کسی غیر محرم سے بات کر کے مزہ لینا یہ زبان کا زنا ہے. شرمگاہی کا زنا نہیں، ہر چیز زنا کرتی ہے، ہر چیز کا عذاب، اس پر سزا الگ الگ ہے. تو اس لیے ایسے کاموں میں ہمارے مسلمانوں کو بالکل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اور سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ حضرت آج جنوری 1 ہے، کیا میں ہیپی نیو ایئر میسج بھیج سکتا ہوں؟ آج ویلنٹائنس ڈے ہے، کیا میں فرینڈلی کسی کو کوئی لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں؟ بھائی یہ اسلام کے بالکل خلاف طریقے ہیں. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی کو اپناؤ. غیر مسلموں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، اچھا برتاؤ رکھو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. کاروبار کرو تو امانت داری کے ساتھ کرو، دھوکہ نہیں دو. پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کی بھی دیکھ بھال کرو. لیکن جہاں مذہب کی بات آ جائے، جہاں پر ان کا کوئی ایسا کام ہے جس سے ہمارے مذہبی اعتبار سے ہمارے عقیدے پر فرق پڑتا ہے، ہمارے ایمان پر فرق پڑتا ہے، تو وہاں پر نو کمپرومائز. وہاں پر کہہ دیں کہ بھائی معافی چاہوں گا، آپ مجھ سے 100 روپیہ لے لو، 1000 روپے کی میں تم کو دعوت کھلا دوں گا، لیکن یہ جو کام تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو یہ ہماری شریعت کے اعتبار سے غلط ہے. تم کر رہے ہو تو کرو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اپنی جگہ رہنے دو. بڑی پیار و محبت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ منع کر دینا. مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے اسلام کا اثر دوسروں میں ڈالے، نہ یہ کہ دوسروں کا اثر اپنے اندر اپنا لے. تو خیر، یہ ویلنٹائنس ڈے بہت ہی مصیبت والا دن ہے، فروری 14 تاریخ والا. ایسے موقع سے ہمارے تمام مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کے غیر مسلم طریقوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.